ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، قرآن پاک کا چھٹا پارہ اور 5ویں نمبر کی صورت شریفہ سورۃ المائدہ کا یہ پہلا رکوع جو 5 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے مویشی چوپایوں کو سوائے ان کے جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے،
اور نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بے شک اللہ وہ فیصلہ فرماتا ہے یا وہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، نہ حلال جانو اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو، اور نہ ہی ہدی کے جانور کو، اور نہ ہی پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، اور نہ ان لوگوں کو جو عازمین بیت الحرام ہیں، بیت الحرام کے سفر پر ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا۔ ہاں، جب تم احرام اتار دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر، وہ قوم جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم زیادتی کر جاؤ، اور تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور نہ ہاتھ بٹاؤ گناہ اور بغاوت کے کاموں میں۔ ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والی ہیں۔ حرام کیا گیا تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، اور گلا گھٹ کے مر جانے والا جانور، اور چوٹ کھا کر مر جانے والا جانور، اونچائی سے گر کے مر جانے والا جانور، کسی ٹکر سے مر جانے والا جانور، یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو وہ جانور، سوائے اس کے کہ تم انہیں ذبح کر کے پاک کر لو۔ اور وہ بھی جانور جو ذبح کیا گیا ہے اللہ کے غیر کے استھانوں پر، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، یہ سب کے سب نافرمانی اور گناہ کے کام ہیں۔ آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے دین سے، پھر تم ان سے نہیں ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے پوری کر دی تم پر میری نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے۔ پھر بھی اگر کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے؟ آپ فرمائیے، حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور وہ جو تم شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو شکار پکڑنے کا علم، اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، پھر کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور نام لو اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور کھانا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، اور وہ پاک دامن عورتیں ایمان والیاں اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے دیے گئے کتاب، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، نکاح کرنے کے لیے، نہ کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا، پس تحقیق ضائع ہو جائے اس کے عمل، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ 5 آیات کا ترجمہ، جن 5 آیات میں وہ آیت شریفہ بھی آ گئی جس پر اکثر و بیشتر ہم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں سے مختلف بیانات سنتے رہتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، اور پوری کی پوری سورۃ شریفہ مدنی سورتوں میں اس کا شمار ہے۔ اس کی آیتیں جو ہیں
اس میں 120 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے نزول کے اعتبار سے اس صورت شریفہ کا نمبر علماء نے 112 لکھا ہے۔ اس کا مطلب اس کے بعد صرف 2 صورتیں نازل فرمائی گئیں۔ اس کی آیات بینات جو ہیں 120، اس میں سے وہ آیتیں تو الگ پہچان لیتے ہیں۔ ہم اور آپ الحمدللہ جو حج وداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ نے نازل فرمایا، کچھ آیتیں ایسی ہیں مفسرین لکھتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل فرمائی گئی تھیں۔ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر نازل فرمائی گئیں۔ اس طرح سے سب کی سب آیتیں بہرحال مدنی ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ واقع ہجرت کے بعد جو بھی آیتیں قطع نظر اس سے کہ وہ کس سرزمین پر نازل ہوئی، جیسے فتح مکہ کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی تو مکے میں نازل ہوئی نا، لیکن واقع ہجرت کے بعد ہے، اس لیے وہ آیتیں بھی مدنی کہلاتی ہیں۔ تو پوری صورت شریفہ جو ہے مدنی ہے۔ 5 آیتوں میں جو مضامین بیان ہوئے، مفسرین نے جو اس کی تفصیلیں لکھی ہیں اس پر اگر ہم آپ ایک نگاہ ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ 5 آیتوں کو لیے 5 الگ الگ درس کیا جانا چاہیے، لیکن ایسا درس ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا اے ایمان والو، کیا شان ہے ایمان والوں کی۔ ایمان کی وہ دولت کہ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، ایمان والے۔ ظاہر ہے ان خوش نصیب بندوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا اور آپ کا بھی شمار ہے۔ میرے رب نے مجھے پکارا، اے ایمان والے، اے میرے وہ بندے جس نے مجھے اپنا رب مانا، اے میرے وہ بندے جس نے میرے خاتم الانبیاء پر ایمان لایا، اے میرے وہ بندے جس نے یوم آخرت پر ایمان رکھا ہے، اے میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، میں تجھے ایک حکم سناؤں، اوفوا بالعقود۔ یہ عقود جو ہے یہ عقد کی جمع ہے۔ عقد کا لفظ ہمارے ہاں نکاح کے کارڈ میں بھی آتا ہے، عقد نکاح۔ تو عقد اصل میں کہتے ہیں کسی بندھن کو، بندھن کو عقد کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع عقود ہے۔ لفظ جو ہے اے ایمان والو پورے کرو بندھنوں کو، یہی عقد ہے جس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ وعدہ بھی کیا جاتا ہے، تم نے جو وعدے کیے وہ پورا کرو۔ اس وعدے میں مفسرین نے اس کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک تو ہر بندہ مومن جو ہے اس نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کے رب ہونے کا اقرار اور اپنی بندگی کا اقرار۔ دوسرے، اس کا ایک وعدہ جو ہوتا ہے اس کے ان معاملات میں ہوتا ہے جو معاملات مختلف دنیا میں پیش آتے ہیں، جس میں ایک معاملہ نکاح کا بھی ہوتا ہے۔ اس نکاح کے ساتھ ساتھ ان گنت معاملے ہیں جو عہد و پیمان ایک دوسرے سے آدمی کرتا رہتا ہے۔ تیسری قسم یہ کہ وہ سارے وعدے اور سارے عہد و پیمان جو 2 فرد یا 2 جماعتیں یا 2 شہر یا 2 ملک آپس میں کریں، وہ سارے کے سارے عہد و پیمان اس میں شامل ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ یہ پوری انسانی زندگی کو یہ آیت شریفہ حصار کرتی ہے کہ جتنے وعدے آپس میں کیے جائیں، قطع نظر اس سے کہ وہ اس کو ہم دین میں گنتے ہیں یا دنیا میں گنتے ہیں، یہ تو ہماری تقسیم ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے وعدے ایک دوسرے سے کیے جائیں ان سارے کے سارے وعدوں کو پورا کرو، اور ظاہر ہے اس میں اہم ترین وعدہ وہ ہوگا جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، اور جب تیرے بندے ہیں تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کے سب اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب۔ سب سے پہلا وعدہ۔ تو جتنے وعدے تمہارے زندگی میں واجب العمل ہیں ان سب کو پورا کرو۔ ہمارے ہاں آج کے معاشرے میں وعدہ کر کے بھول جانا اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ،
ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد کو پورا کرو، تمہارے عہد و وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا کوئی بحث نہیں، یہ وعدہ تم نے کسی مسلمان سے کیا، کسی غیر مسلم سے کیا، کس سے کیا، اسے جو عہد تم کرو گے، اس لیے کہ عہد کے اوپر معاملات ٹکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی آدمی اس موڈ میں آ جاتا ہے کہ جب سامنے والوں کو پریشان کرنا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے کہاں لکھ کے دیا ہوں میں نے۔ یہ لکھنا پڑھنا جو ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے شریعت کی نگاہ میں، یہ خیال رکھو۔ آج ہم سے پہلے ہمارے والدین، یہاں تک ہی خالی سارے نکاح اور نکاح نامے اور لکھا اور پڑھی، اس کے پہلے کے جتنے نکاح ہوتے تھے وہ سب کے سب بغیر لکھا پڑھی کے ہوتے تھے، سمجھے آپ؟ تو لکھا پڑھی ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لکھ لیا جائے۔ قرآن کا حکم ہے یہ کہ جب کوئی ادھار معاملہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب کسی مدت کے لیے کوئی ادھار معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس کا لکھ لینا بہت افضل ہے، اس پہ گواہی بھی گزارنا ہے۔ لیکن اگر کوئی وعدہ اور وعید لکھا نہیں گیا تو صرف اس بنا پر کہ یہ لکھا نہیں گیا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا، سمجھ لیجیے۔ مومن کی زبان، ارے مومن نے کہہ دیا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ایک مرتبہ انہوں نے کہا اورنگزیب سے، اب استاد تو تھے لیکن جو شاگرد ہے وہ بھی تو ملک کا بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے ملک کا، آج جو چھٹاک بھر کا ملک ہے وہ نہیں، پورا وہ افغانستان تک وہ پورا ہندوستان تھا، وہ اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ سب کا سب اس میں شامل تھا۔ استاد جو تھے انہوں نے کہا بیٹا بادشاہ سلامت، میں نے ایک بات سنا ہے، یہ جمنا پر جو پل ہے آپ نے اس کو اٹھا کر کہیں اور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیا؟ بادشاہ ایک دم چونک گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، یہ پل جو ہے، جو دریا پہ پل بنا ہوا ہے، یہ کوئی پل ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھنے کی چیز ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ بھلا پل کہیں یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھا جاتا ہے؟ اورنگزیب کے استاد جن کا نام ملا جیون ہے، کیا نام ہے؟ ملا جیون، انہوں نے جو جواب دیا میں چاہوں گا کہ اس کو یاد رکھیں آپ۔ انہوں نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ دریا کا پل جو ہے اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا، مجھے معلوم ہے یہ ناممکنات ہے، لیکن چونکہ یہ بات مجھ سے ایک مسلمان نے کہی تو مسلمان جھوٹ بولے، یہ تو اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے کہ جیسے پل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا۔ مسلمانوں جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، مسلمان کی شان کے خلاف۔ میں آپ کو اس آیت شریفہ کی روشنی میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سے بھی بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، جب اللہ نے اپنی کتاب سے تعلق عطا فرمایا اس کا اثر ہماری زندگیوں میں دکھائی دینا چاہیے، ورنہ اسی قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمارے اوپر گواہ بنا کر حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ یہ کہ جو بھی وعدہ کریں اس وعدے کو یاد رکھیں، وعدے کو پورا کریں، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسے حالات آ جائیں، کبھی کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم وعدے کو پورا نہ کر سکیں، تو وقت کے پہلے سامنے والوں کو اس کی اطلاع کر دی جائے تاکہ ہمارے اوپر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی دنیاوی یا دینوی نقصان نہ ہونے پائے۔ اور یہ آیت شریفہ کی تشریح جو ہے بہت کچھ ہے۔ حلال کیے گئے تم پر چوپائے مویشی سوائے وہ جو تم کو پڑھ کے سنائے جائیں گے، اور نہیں ہے حلال تم پر احرام کی حالت میں شکار کرنا، وہ آپ کو معلوم ہے احرام میں شکار منع ہے، جو بہت ساری پابندی اس میں شکار منع ہے۔ اب بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہے۔ اگلی آیت، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کو تم حلال نہ کر لو، حلال نہ جانو۔ یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ لفظ جو ہے عربی زبان میں وہ کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، کسی بھی چیز کے پہچاننے کی کوئی نشانی ہوتی ہے نا تو اس کو شعیرہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع شاعر ہے۔ شاعر اللہ
اللہ کی نشانیاں، انہی کو شعائر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی کچھ پہچان ہے، اسلام کی پہچان علماء نے اس کی پوری فہرست تیار کی ہے۔ مثلاً مسجدیں الحمدللہ اسلام کی پہچان ہے، ہماری اذانیں، ہماری نمازیں، اور اگر برا نہ لگے تو یہ بتاؤں کہ مسلمان مردوں کے چہرے پہ داڑھی، یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلامی پہچان میں شامل ہے۔ یہ ہمارا وہ لباس جو جسم کو ڈھانپنے والا ہو، جسم کو ڈھانپنے والا ہو، جسم کی بے پردگی نہ کرے، اور اسی طرح ہماری خواتین کے لیے لباس، ان کا جو شریعت مطہرہ نے سطر مقرر کیا، اس پورے سطر کو ڈھکنے والا جس میں نماز ہوتی ہو، یہ سارے کے سارے شاعر اسلام میں۔ تو فرمایا اللہ کے شاعر کو حلال نہیں، اس کو توڑنا نہیں، اس کے خلاف عمل نہیں کرنا۔ ولا الحدی ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے اس کے پہلے بتایا جائے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ بعضوں نے اس کو لکھا ہے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، بعضوں نے ایسی بھی آپ کو کہیں لکھا ہوا مل جائے گا، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، شوال کے بعد اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ ولا الحدی، حد کہتے ہیں ایسا جانور جو نیاز کا ہو، اور یہ نیاز مانی ہو سامنے والے، اس کو میں حرام، مسجد حرام کے پاس ذبح کروں گا۔ قلائد، قلائد کا مطلب ہوتا ہے ایسے جانور جو قربانی کے لیے وہاں لے کر جائے جا رہے ہیں، اسے پٹا ڈالا ہوا ہے، سب لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور ایسے لوگ جو مسجد حرام کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہ چاہے روزی کی تلاش میں کر رہے ہوں یا اللہ کے فضل کی تلاش میں کر رہے ہوں، اللہ کے رضا کی، جو بھی، لیکن جو مسجد حرام کی طرف سفر کر رہے ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، دیکھو لفظی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب تم احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، لفظی ترجمہ یہی ہوتا ہے، شکار کر سکتے ہو، یعنی شکار کی جو بندش تھی حالت احرام میں، جب تم احرام اتار کے حلال ہو جاتے وہ ختم ہو گئی۔ اور نہ مجبور کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی، وہ دشمن قوم جس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم زیادتی کر جاؤ۔ یہ آیت کو ذرا دیکھیے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس موقع پر 6 ہجری کا واقعہ ہے، ساری شرائط طے ہونے کے بعد بھی مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے تقریباً 1400 صحابہ کو واپس کر دیا۔ سب ٹھیک ہے، سب شرائط طے ہو گئیں، حالانکہ وہ شرائط وغیرہ ہی بیان کریں تو دوسرا مضمون ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھی، 1400 لوگوں کو، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اس میں شامل ہے۔ اس سال تم کو واپس جانا ہے اور اگلے سال 7 ہجری میں آ کے اس عمرے کی قضا کرو گے، ابھی تو ہم کسی قیمت پہ تم کو نہیں جانے دیں گے۔ کتنے دور ہے حدیبیہ سے مکہ؟ نہیں جانا۔ کیا دل کی کیفیات ہوگی حضرات صحابہ کی، لیکن رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس مکے کو فتح کرا دے گا تو وہی لوگ سامنے کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس مکے میں داخلے کے لیے پوری قوت اور طاقت لگا کر مجبور کر دیا تھا اہل ایمان کو بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس جانے پر۔ اس طرح مسجد حرام سے روکا گیا تھا، ان کے لیے کتنا غصہ ہوگا اہل ایمان کے دل میں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی قوم کی دشمنی جس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو۔ میرے بھائیو، اسلام نام ہی، اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی کسی درس میں عرض کیا، ہم جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ برابری سرابری والا اسلام ہے، جس کو ہم نے اسلام سمجھا یہ اسلام نہیں۔ اسلام تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے 6 باتوں کا حکم فرمایا ہے، اور ان 6 باتوں میں 1-2 بات جو بھی اس مضمون سے لگی ہوئی ہے، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے میں اس سے بھی زیادہ زور سے اس پر ظلم کروں۔ سرکار فرماتے میرے رب نے مجھے حکم فرمایا جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔
جو مجھے محروم کر دے میں اس کو دے دوں، جو مجھ سے کٹ جائے میں اس سے جڑ جاؤں۔ دیکھو اس حدیث شریف کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں، تم کہاں کھڑے ہو؟ جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے روک لے میں اس کو دے دوں، جو مجھ سے زیادتی جو مجھ سے کٹ جائے میں اس سے جڑ جاؤں۔ میری خاموشی فکر کی خاموشی ہو، میرا نطق میری بولنا جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی بولی ہو۔ یہ چیزیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ قرآن نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ برائی کو بھلائی سے ٹالو۔ فرمایا جن لوگوں نے مسجد حرام سے تمہیں روکا تھا ان کے بارے میں ان کا وہ عمل تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ ان تعتدوا کہ تم زیادتی کر جاؤ، انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق کام کیا تھا، اس لیے کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، اور تمہارا ظرف اعلیٰ ترین ظرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم رب العرش العظیم کے ماننے والے ہو، تم لوگوں کے ساتھ معاملہ اپنے اعلیٰ ظرف کے مطابق کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تعاون کرو، تعاون کا لفظ معلوم ہے نا، مدد کرنا، ہاتھ بٹانا، بر اور تقوی۔ بر کا لفظ ہوتا ہے نیکی، اور تقوی یعنی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنے والے سارے کام۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور نہ تعاون کرو، نہ ہاتھ بٹاؤ، نہ مدد کرو گناہ میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں جو کچھ گزارشات آپ کا خادم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یہ اللہ عز و جل نے اس دنیاوی زندگی کو جس انداز میں تخلیق فرمایا ہے، انسان، اصل تو یہ انسان کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، کائنات جو بنائی گئی یہ ساری بزم جو سجائی گئی ہے حضرت انسان کے لیے سجائی گئی ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس انتظام کے لیے، یہ جس کو اللہ نے اس زمین کی خلافت عطا فرمائی ہے، اس خلیفہ فی الارض کی خدمت کے لیے باقی ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر انسانی زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک نظام میں کس دیا ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے، ایک ایسے نظام میں کس دیا ہے کہ کوئی انسان انفرادی طور پر، جس کو انگریزی میں بولتے انڈیویجولی، ہمارے یہاں بعض بچے بیچارے لڑکے ایسے آتے ہیں جو وہ وہاں سے انگریزی تعلیم یافتہ ہے تو ان کو کوئی مشکل لفظ آ جائے اردو کا تو مجھے مجبوراً انگریزی کا لفظ بولنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ مولانا انگریزی جھاڑتے ہیں، مجھے کوئی بہت زیادہ انگریزی نہیں آتی، ہمارے یہاں انگریزی تو ہمارے صابر صاحب وغیرہ ایکسپرٹ ہیں اس کے، میری ٹوٹی پھوٹی انگریزی، لیکن وہ مجبوراً بولنا پڑتا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں سب سے کٹ کٹا کر انفرادی طور پر زندگی گزاروں، میں کسی کا مرہون منت ہونا ہی نہیں چاہتا، کسی کا احسان نہیں ہونے، چل میں کسی سے کوئی تعلق اپنی زندگی گزار لوں گا، ایک انسان بھی ایسی زندگی اس زمین پر نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ اس کی جتنی ضروریات اللہ نے بنائی ہیں، انسان کی اللہ نے جتنی ضروریات بنائی ہیں، ان ضروریات کو اس طرح اللہ نے تخلیق فرمایا ہے کہ ایک سے دوسرے کا تعلق بنا ہوا ہے، کوئی دوسرے سے اپنے آپ کو فارغ البال نہیں، میرا تیرا کچھ سے تجھ سے۔ جیسے آپ دیکھیے کروڑ پتی آدمیوں، کروڑ پتی آدمی، بات کروڑ پتی کی آئی تو کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بول لوں، آپ کو لگتا ہو کہاں کہاں سے کیا کیا لاتا ہے۔ ابھی کل کا اخبار جنہوں نے دیکھا ہوگا
اس میں ایک خبر ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے یہاں پر ہمارے ملک میں 2 لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ دولت مند مانے، ان کا نام نہیں لوں گا میں، دونوں کو آپ جانتے ہیں۔ 2 لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے ہندوستان کے سب سے زیادہ امیر لوگ مانے جاتے ہیں۔ اس میں ایک امیر صاحب جو تھے، ان کے لڑکے کی شادی ابھی کچھ مہینوں پہلے ہوئی، تو انہوں نے جو لٹایا تو دکھائی دیا کہ بھئی یہ، انہوں نے بتایا میں نے اس میں 5,000 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، لیکن جھوٹ ہے یہ، وہ 5,000 کروڑ کی شادی نہیں دکھ رہی تھی، وہ بلکہ 20-25 ہزار کروڑ کی شادی تھی، وہ جتنے ناٹک اس میں ہوئے۔ اسی کے مد مقابل ایک دوسرا شخص بھی ہے جس کے لڑکے کی شادی ابھی پرسوں نرسوں ہوئی، اس نے وہ شادی انتہائی سادگی سے کیا۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ درس کا حصہ ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس شخص نے جو دولت کے اعتبار سے دنیا میں جو سب سے دولت مند لوگ ہیں اس میں اس کا مقام ہے، اس نے اپنے لڑکے کی شادی انتہائی سادگی سے کیا۔ اب انتہائی سادگی سے کرنے کے بعد بھی کروڑ دو کروڑ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو ہوا ہوگا، لیکن ان کے حساب سے انتہائی سادگی سے کرنے کے بعد بھاسکر کی خبر یہ ہے اس شخص کے فوٹو کے ساتھ، اس کے بہو بیٹا اور اس کی بیوی کے فوٹو کے ساتھ، کہ اس نے شادی سادگی سے کر کے 10,000 کروڑ، فگر یاد رکھنا، 10,000 کروڑ روپیہ اس نے دان کر دیا، خیرات کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ جو ہمارے ہاں ناٹک ہے نا شادیوں کا، ارے اگر تم پر اس کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے حشر کے میدان میں کہ یہ وہ تھا کہ جس کے پاس نہ نبی تھا، نہ کتاب تھی، نہ عقیدہ آخرت تھا، اس کو اتنی عقل تھی کہ بجائے اپنے بچوں کی شادی میں شاخ خرچی کرنے کے میں اس کو دان کر دوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو دان 10,000 کروڑ کا گیا ہے وہ مختلف تنظیموں کو گیا ہوگا، وہ اسپتالوں کو گیا ہوگا، اسکولوں کو گیا ہوگا، یتیم خانوں کو گیا ہوگا، جہاں بھی گیا، لیکن یہ 10,000 کروڑ روپیہ بچا کر اس نے انسانیت کی خدمت کی۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے انتہائی افسوس کے ساتھ کہ پوری امت مسلمہ کے گال پر اس نے تماچا جڑ دیا۔ اب مجھے تو اس خبر کے پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ اگر حشر کے میدان میں اس کو ہمارے اوپر کھڑا کر دیا، ایک یہ کافر تھا، یہ مجھے نہیں مانتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، اس نے یہ کیا، اور تیری شادیوں کے پنڈال اور تیرے انداز شادی جو تو اختیار کرتا تھا، تو نبی والا تھا، تو رسول والا تھا، تو کتاب والا تھا، تو شریعت والا تھا، تو اللہ والا تھا، تو آخرت پر یقین رکھنے والا تھا، تجھ کو یہ شرم کبھی کیوں نہیں آئی کہ میں اپنی ان شاہ خرچیوں میں سے کچھ بچا کر اس امت مسلمہ کے ان غربا پر، ان غریبوں پر، ان یتیموں پر، ان روزہ رکھنے والوں پر جن کے روزے کی سحری کے بعد افطار کا انتظام نہیں ہوتا، ان یتیم بچوں کے لیے جن کے پاس ایک کپڑے سے دوسرا کپڑا نہیں ہوتا، ان غریب بچوں کے لیے جو تم راستہ چلتے ہوئے کچرے میں سے کھانا اٹھا کر کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، تم کو وہ یاد کیوں نہیں آئے؟ بات چل رہی تھی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو۔ تو میں جو زندگی کا انداز بتا رہا تھا جو اللہ نے رکھا ہے وہ یہ کہ ایک کروڑ پتی بھی ہے، وہ بھی اپنا کاروبار چلانے کے لیے غریبوں کا محتاج ہے، اور ایک غریب جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے امیروں کا محتاج ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ ایک بیج لے کر اس کو بو کر اس کا پودا بنا کر اس میں سے گیہوں چاول نکال کر ہم کھا لیں۔ ظاہر ہے ہمارا جو اناج ہمارے دسترخوان پر جو ہمارا کھانا ہوتا ہے، اس کھانے میں ان ان گنت لوگوں کے ہاتھ اللہ نے لگوا رکھے ہیں جن کو ان کے لیے اس نے مقدر فرما دیا ہے۔ یہ پورا کام جو ہے وہ ایک دوسرے کے تعاون سے چل رہا ہے۔ انسانی زندگی انسانوں کے تعاون کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے۔ اب رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تمہارا تعاون ان کاموں میں ہونا چاہیے جو نیکی اور پرہیزگاری ہے۔ میں ایک
بہت کم پڑھا لکھا آدمی، اس لیے بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اس سماج میں ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف سستا مال خریدنے کے چکر میں رہتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے، آپ نہیں اور میں بھی نہیں۔ اور یہ سستا مال کہاں ملتا ہے؟ سستا مال کہاں ملتا ہے؟ آپ کو ٹو ویلر جو ہے مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے، فلاں سال کی یہ فلاں گاڑی ہے، اس کا یہ ریٹ ہے فلاں، لیکن وہی گاڑی اسی سال کی جو فرض کیجئے 1,20,000 میں بک رہی ہے، وہی گاڑی آپ کو 30,000 میں بھی مل جائے گی، 40,000 میں مل جائے گی، خالی وہ گاڑی چوری کی رہے گی، گاڑی چوری کی رہے گی، نمبر پلیٹ بدلنا پڑے گا آپ کو۔ اور پھر کیا کیا کرتے ہیں وہ لوگ، جوتے چپل، یعنی اور کہیں سے کیا مسجدوں سے جوتے چپل چلے جائیں، حیرت کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں کیا کوئی غیر مسلم آئے گا؟ مسلمان آتا وہی چورا کے لے جاتا ہے نا، لیکن بک جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں۔ کیوں باہر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سماج کا وہ طبقہ جو کم قیمت چیزوں کے خریدنے کا عادی ہے، وہ ان کا ہاتھ بٹاتا ہے، تم لاؤ تو صحیح، میں لے لوں گا نا۔ اگر چوری کا سامان خریدنا سماج بند کر دے، انشاءاللہ اگلے دن سے چوری بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کہ چور تو چند ہیں، چند جوتا چپل چور ہیں، چند گاڑی چور ہیں، چند اسکریپ چور ہیں، چور تو چند ہیں، لیکن ان چوروں کی سرپرستی وہ طبقہ کر رہا ہے اس امت کا جو ان سے چوری کا سامان خرید رہا ہے، وہ برابر کا شریک ہے ان کے گناہ میں۔ پہلا حصہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد۔ اس کا مطلب پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بر اور تقوی ہے کیا چیز، کون سا کام نیکی کا ہے، کون سا نہیں۔ جیسے کسی بھی جہاں بھلائی کا کام ہو رہا ہے، امر بالمعروف ہو رہا ہے، نہی عن المنکر ہو رہا ہے، وہاں پر وہ مجلسیں جو ہیں یقینی طور پر وہ بر کا کام ہے، اس میں جیسی بھی ہو مجھے اس میں مدد کرنا ہے۔ لیکن جہاں پر اس کا الٹ ہو رہا ہو، جہاں پر امر بالمعروف نہیں بلکہ معروف کے بدلے منکر کا حکم دیا جا رہا ہے اور بھلائیوں سے روکا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مجلسیں میری شرکت کے لائق نہیں ہیں۔ جہاں اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مجلسیں کبھی اس لائق نہیں ہو سکتی کہ مسلمان اس میں شریک ہو، لیکن ان مجلسوں میں میں بھی شریک ہوتا ہوں، تم بھی شریک ہوتے ہو، اس لیے وہ مجلسیں چل رہی ہیں۔ جس دن تم اس میں شرکت بند کر دو، تماشے تماش بینوں سے چلتے ہیں، جس دن تماش بینوں نے تماشا دیکھنا بند کر دیا، وہ تماشا دکھانے والا اپنے تماشے کو لپیٹے گا اور اپنے گھر چلا جائے گا۔ خوب سمجھ لو اس بات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ دونوں کتابوں میں جو حدیثیں مشترک ہوں وہ صحیحین کہلاتی ہیں۔ ان حدیثوں کیا کہتا ہے؟ صحیحین کی روایت جہاں بولا اس نے، دیکھیے اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ یاد کر سکتے ہو یہ حدیث، 5 الفاظ ہیں، مضمون دیکھو اس کا۔ انصر اخاک، مدد کر اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالما او مظلوما، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو زبان رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوتے تھے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن سرکار ارشاد فرما رہے ہیں انصر اخاک ظالما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ چاہے ظالم ہو۔ یہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دو۔ ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دو، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچا لو۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ یہ جو ظلم کر رہا ہے آج اپنی طاقت کے اور اپنی قوت کے گھمنڈ اور غرور میں، یہ ظلم اس کی دنیا کو بھی برباد کر دے گا، آخرت کو بھی برباد کر دے گا، کیونکہ وہ تیرا ایمان والا بھائی ہے۔ لفظ کیا فرمایا؟ انصر اخاکا، انصر اخاکا، اخی کہتے ہیں بھائی کو، مدد کر اپنے بھائی کی، کیونکہ وہ تیرا دینی بھائی ہے، تیرا وہ دینی بھائی ہے۔ اگر اس ظلم کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، اس لیے اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس ظلم سے روک دے۔ یہ ہے اس شریعت مطہرہ کا انداز۔ میرے بھائیو، قرآن قرآن ہے، اور جو نصیحت کی باتیں یہاں ملیں وہ کہیں نہیں ملیں گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور بغاوت کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ مت بٹاؤ۔ اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، ابھی وہ جو دنیا کا سب سے بڑا غنڈہ ہے جو ابھی الیکٹ ہو کر آیا ہے، اس نے دیکھا آپ نے پرسوں کا اس کا بیان، وہ فلسطین جو قریب جس کا 90% حصہ جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، اس پر وہ دنیا کا سب سے بڑا غنڈہ کہتا ہے میں یہاں پر قبضہ کروں گا۔ امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اگر ہم اپنے چائے بسکٹ میں رہ گئے تو یہ سمجھ لیجیے نتائج آنے والے کل میں بد سے بدتر ہوں گے۔ ایک اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا، اس لیے کہ اس زمین پر جو فیصلے نافذ ہوتے ہیں وہ زمین پر فیصلے نہیں ہوتے، یہاں نفاذ ہوتا ہے، اور یہ فیصلے عرش اعظم پر ہوتے ہیں۔ اور ان فیصلوں کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہو سکتی ہے، اور دعا میں تاثیر اس وقت ہوگی جب دعا کا کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے۔ اپنے اعمال سے، اپنی گناہوں کو چھوڑ کر، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر کے، اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے، وہ بڑے بڑے گناہ جس کو مسلمانوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، ان سب سے تائب ہو کر اپنے آپ کو اس مقام پر لاؤ جس کے لیے کسی بزرگ کا ایک واقعہ، بہت مشہور واقعات، یہ واقعات اب کیا ہے، واقعات جو ہے نا اس کو یہ جو اپنے موبائل والے ہیں وہ واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر اور اس پر کوئی بھی گول کر کے ڈال کے اس کا ستیہ ناش کر ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ اس شخص نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جن کی کتابوں کی تصنیف کی تعداد 1800 کتابیں جنہوں نے لکھی، ان کی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا، سچا واقعہ اور اسی ملک کا واقعہ۔ اور یہ واقعہ ہے لکھنؤ کا، یہ واقعہ ہے لکھنؤ کا، جہاں پر یہ ہوا تھا کہ ایک نواب صاحب جو تھے، ایک نواب صاحب، اب نواب تھے، ان نوابوں نے جو کچھ کیا اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن کچھ الٹے سیدھے کام بھی بہت ہیں ان کے۔ ان نوابوں میں ایک صاحب جو تھا ان کا کسی خاتون سے معاشقہ تھا، اور وہ اپنی معشوقہ جو تھی وہ اس سے ملنے کے لیے عصر کے بعد گئے تھے، اور اس خاتون کو لے کر وہ اپنی کار کی طرف جا رہے تھے، اس خاتون کو لے کر اپنی کار کی طرف جا رہے تھے، اور اتفاق سے اس وقت وہاں پر گزر ایک اللہ والے کا ہوا، عصر کے بعد کا وقت تھا، وہ اللہ 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 اللہ، کبھی کبھی میں اپنے ساتھی سے کہتا یہ ذکر بھی کیا کرو۔ آپ دیکھو جب بچہ جو ہے اس کی اصل دیکھ بھال تو ماں کرتی ہے، اور ماں کیسی کرتی ہے، وہ کتنی قربانیاں دیتی ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی بات پر ماں ناراض بھی ہو جائے اور وہ بچہ بار بار امی 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 بولے
تو ماں بھی مسکرا کے دیکھنے لگتی ہے میرا بچہ کتنی بار امی امی بول رہا ہے۔ اگر یہ ماں جو انسان ہے، اگر اس کو بار بار تکرار کے ساتھ امی 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 بولنے سے اس کا دل پسج جاتا ہے، تو وہ عرش عظیم کا مالک اس کو تکرار کے ساتھ اللہ 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 کہنے سے کیسے اس کی توجہ ہمارے طرف متوجہ ہو جاتی ہوگی۔ تو وہ اللہ کا بندہ اللہ 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 کرتے جا رہے تھے، کہیں کچھ کیچڑ وغیرہ رہا ہوگا، ان کی چھڑی جو تھی وہ کیچڑ میں پڑی، کیچڑ کا کچھ حصہ اڑا اور وہ خاتون کے کپڑے پر جا کر لگ گیا۔ اب وہ نواب صاحب تھے، ان کو جو دیکھا انہوں نے کہ میری معشوقہ کا کپڑا خراب ہو گیا، اٹھا کے ایک تاڑ سے کھینچ کے مار دیا وہ بزرگ کے زمان میں۔ وہ اللہ والا جو تھا، ایک بوڑھے آدمی پر کسی جوان آدمی کا تماشا پڑے تو اس کو کیا ہوتا ہوگا، تو بھی اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو اور وہ اللہ 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 کرتے آگے چلے گئے۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ ارے وہ میں اپنی کار کی چابی تو ان کے کمرے میں اوپر بھول کر آ گیا ہوں۔ تو اس خاتون کو کہا ارے چابی اوپر لگی گاڑی کی، چلو چابی لے کر آ۔ اس نے کہا آپ ہی لا لیجیے نا۔ چابی لانے کے لیے گیا، اوپر جب چابی لینے کے لیے پہنچا تو اس کو خیال آیا کہ میں نے اپنی معشوقہ کو کھڑا رکھا ہے، کہیں وہ بڑے میاں اس سے کچھ کہہ تو نہیں رہے ہیں۔ وہاں سے اس نے جھانک کے دیکھا، اور اس نے جھانک کے دیکھا وقت موعود آ چکا تھا، ملک الموت نے اٹھا کے پلٹا اور سیدھا نیچے آ گیا، انا للہ ہو گیا۔ وہ خاتون جو تھی بہرحال مسلمان خاتون تھی، اس کو فوراً یہ احساس ہوا کہ اس نے جو اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اللہ نے اس کا نقد بدلہ دے دیا۔ تو اس بزرگ سے کہنے لگی کہ آپ تو شکل و صورت سے بڑے اللہ والے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اتنی بھی بے صبری کہ ایسی بد دعا کر دی میرے چاہنے والے کے لیے کہ وہ ابھی کے ابھی مر گیا۔ انہوں نے کہا بیٹی، کیا کہا؟ بیٹی اللہ گواہ ہے میں نے اس شخص کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے اس شخص کے لیے کوئی بد دعا نہیں، اس پر اللہ گواہ ہے۔ مگر تجھے اگر ایسا لگتا ہے کہ اس نے جو مجھے مارا اور اسی کا نتیجہ یہ ہے، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ بیٹا ذرا سوچ تو صحیح کہ تیرا یہ چاہنے والا جو اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں، اگر وہ تیرے کپڑے پر کیچڑ کے 2 چھینٹے برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ عرش عظیم کا مالک جو میرا چاہنے والا ہے وہ میرے گال پہ تھپڑ کیسے برداشت کر لے گا؟ یہ یقینی بات ہے کہ نتیجہ اسی کا ہے، لیکن میرے محبوب نے وہ بدلہ لے لیا جس کا میں چاہنے والا ہوں۔ مسلمانوں، اب تمہارے تعلق باللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ اس ملک کے جو حالات ہیں اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں، تعلق باللہ اور تعلق باللہ کی جو ذریعہ ہو سکتا ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بلا شبہ یہ قرآن یہی وہ چیز ہے، وہ ذریعہ ہے جو کوئی چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہی نصیحت نامہ ہے جو تم کو اللہ سے جوڑ سکتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز تمہیں اللہ سے جوڑ نہیں سکے گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور نہ تعاون کرو، نہ ہاتھ بٹاؤ گناہ اور بغاوت کے کاموں، گناہ اور نافرمانی کے کام جس میں ہماری جتنی شراکت ہے، اپنی شراکت کو اس میں سے نکالو۔ اگر تمہاری شراکت کی وجہ سے کوئی گناہ پنپ رہا ہے تو جتنا زیادہ اس گناہ کرنے والے کے ذمہ ہے، اسی درجے میں تم بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد کیا، اس آیت شریفہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک ہی آیت، ابھی صرف 2 ہی آیت ہوئی ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا تم پر میتہ۔ میتہ کہتے ہیں مردار جانور کو۔ مردار جانور کیا ہوتا ہے یہ خیال رکھیں، حلال جانور ہی مردار ہوگا، حرام جانور مردار نہیں ہو۔ کتا کبھی مردار نہیں ہو سکتا،
مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو حلال جانور اپنی موت آپ مر جائے، کیونکہ ہمارے لیے جن جانوروں کو اللہ نے حلال قرار، اس کی تشریح اس میں بھی ہے، اور اگر اللہ نے زندہ رکھا تو سورہ انعام میں اس کی مزید تشریح آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں صورتیں ملا کے جو ہیں پورا ایک مضمون بنتا ہے، سورہ مائدہ اور سورہ انعام ملا کے۔ تو مردار اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حلال جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے۔ مسلمان گوشت کھاتا ہے، مسلمان کو، ابے مسلمان کے گوشت کھانے پر اتنی پابندیاں ہیں، کوئی بھی گوشت کھا لیتا ہے کیا؟ سب سے پہلے وہ جانور فی نفسہ ہی حلال ہونا چاہیے شریعت مطہرہ میں، نمبر 1۔ اس جانور کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، نمبر 2۔ یا وہ میرا پالا ہوا ہو یا میرا خریدا ہوا ہو، چوری کا جانور نہیں کھائے گا مسلمان۔ تیسرے، اس جانور کو اس طرح ذبح کیا جائے جو شریعت مطہرہ کا طریقہ ہے۔ چوتھے، اس کو ذبح کرنے والا کا مسلمان ہونا ضروری۔ پانچویں، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ضروری۔ یہ ساری چیزیں مل کر جب کہیں جا کے وہ گوشت ہمارے قابل استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی گوشت نہیں کھا لیتا مسلمان۔ تو میتہ جو ہے حلال جانور، مرغی ہے، مرغہ ہے، بکری ہے، کوئی بھی جانور حلال ہے، اپنی موت آپ مر گئی بغیر ذبح کیے ہوئے، اس کو میتہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ خیال رہے گا کہ میتہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حلال جانور پر جو بغیر ذبح کے اپنی موت آپ مر جائے۔ والدم، دم یعنی خون، یہاں خون سے مراد سورہ انعام میں جب ہم جائیں گے تو دمم مسفوحہ کہا، بہتا ہوا خون، جو جانور کو ذبح کرنے میں جو خون بہتا ہے، وہ خون جو جمع ہوا خون ہے اس میں دو ایکسیپشنس ہیں، وہ یاد رکھیں۔ ایک تو تلی، جو جانور کی تلی ہوتی ہے، اور دوسرے جانور کی کلیجی، یہ دونوں بھی جمع ہوا خون ہے، لیکن اس کو شریعت مطہرہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں دو حلال جانور ایسے ہیں جن کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ دو حلال جانور ایسے ہیں جن کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں ایک ہے مچھلی اور دوسرے ہے ٹڈی۔ ٹڈی اور مچھلی، ان کو بغیر ذبح کھایا جا سکتا ہے اور حلال ہے، وہ اس کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ باقی جو حلال جانور ان کو ذبح کرنا ہے۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، یہاں پر فرمایا والدم، لیکن جمع ہوا خون، کلیجی اور تلی، یہ دونوں خون جو ہے یہ شریعت مطہرہ میں حلال ہے۔ بات آئی تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں ہوموگلوبین کی کمی یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، خاص طور سے خواتین میں۔ پریگننسی جو ہوتی ہے، حالت حمل، اس موقع پر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ گلوبین کی ہوموگلوبین کی کمی کو عام طور سے اپنا وہ بیٹ جو ہے اس کو کھاؤ، فلانا کھاؤ، گاجر کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، یہ سب کھاؤ برابر ہے، لیکن سب سے زیادہ ہوموگلوبین جو بڑھتا ہے وہ کلیجی کھانے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی، اس لیے کہ میں اس کا بھگت بھوگی ہوں۔ ایسا موقع آیا کہ میرا ہوموگلوبین 7 پر چلا گیا تھا، اور اس میں بہت یعنی خون بھی چڑھانا پڑا وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال اس وقت مجھے ڈاکٹرز نے، پورا ڈاکٹرز کا ایک پورا اللہ کا شکر ہے کہ طبقہ ہی ہے پورا چاہنے والوں میں سے، تو انہوں نے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹ کھانا، حضرت یہ بیٹ اور یہ گاجر اور یہ فلانا اور ٹماٹر، ارے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں بیچاروں کو گوشت جن کی تقدیر میں نہیں ہے، اللہ نے اپنی تقدیر میں کلیجی رکھا ہے، کلیجی کھائیے، بس اسی سے آپ کو ہم، اور اللہ کا شکر ہے کہ برابر وہ لیول میں اللہ نے لا دیا۔ میں نے اس لیے بتایا کہ ہوموگلوبین کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دم، خون، لفظ خون، وہ لحم الخنزیر، خنزیر یعنی اب لحم الخنزیر کا لفظی ترجمہ ہوگا سور کا گوشت، لیکن اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا کہ سور وہ جانور ہے جس کو نجس عین کہا جاتا ہے۔ نجس عین، اس کا وہ سراپا، وہ پورا جانور جو ہے وہ نجاست ہے۔ سور جو ہے کیا اس پر تحقیقات ہیں، جو ماڈرن تحقیقات ہیں خنزیر کے اوپر، سب سے زیادہ چربیلا جانور جو ہوتا ہے، سب سے موٹی چربی جو رہتی ہے وہ خنزیر کی ہوتی ہے۔
اچھا یہ لوگ بیچارے جو وہ رہتے ہیں کہ جو میں نے اللہ معاف فرمائے لیکن عرض کر دیں کہ جو لوگ وہ پیشاب کے پینے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور ان کی ایک تھیراپی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس کی تقدیر میں جو کر دے، ان کی تقدیر میں کتنی غلاظت ہے۔ جو پیشاب پینے پر بہت زیادہ ضد کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پینے سے زیادہ کارآمد چیز جو ہے نا، وہ خنزیر جو کھاتا ہے وہ دیکھو، اس کی چربی دیکھو، سب سے زیادہ چربی والا جانور جو ہوتا ہے وہ خنزیر۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جتنی بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں وہ سب بیماریاں خنزیر کو ہوتی ہیں۔ اس کو ہائی بی پی ہوتا ہے، اس کو نمونیا ہوتا ہے، آپ سمجھے، اس کو ہائی بی پی ہوتا ہے، اس کو نمونیا ہوتا ہے، اس کو انفلوئنزا ہوتا ہے، اس کو سانس کی شکایت ہوتی ہے، جتنی بیماریاں انسانوں کو ہوتی ہیں سب اس کو۔ اور سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، کیا دین اللہ کے رسول کے ذریعے انسانیت کو ملا ہے میرے دوستو۔ اس کے اندر جتنی زیادہ بے شرمی اور بے حیائی ہے اتنی زیادہ بے حیائی کسی جانور میں تم نہیں دیکھو گے۔ اور پھر یہ کرسچنز ان کی جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی غذا کا سب سے بڑا حصہ خنزیر۔ تو فرمایا کہ لحم الخنزیر، سور کا گوشت، یہ سور کا بال بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، کچھ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو۔ والمنخنقۃ، یہ ذرا قسمیں یاد رکھو، اور وہ جس کا گردن گھٹ کر، جس کا گلا گھٹ کے جو مر جائے، اور دوسرا وہ جو چوٹ کھا کے مر جائے، اوپر سے گر کے مر جائے، یا کسی کے ٹکر سے یا سینگ مار کے مر جائے، اور وہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو۔ الا ما زکیتم، سوائے یہ کہ تم اس کو پاک کر لو۔ پاک کر لو سے مراد ان کے دم نکلنے کے پہلے یعنی کوئی جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہے، گر گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کے مرنے کے پہلے اگر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیا تو وہ حلال۔ الا ما زکیتم، سوائے اس کے جس کو تم پاک کر، ترجمہ کیا ہوگا زکیتم کا؟ پاک کر لو، اس کا معنی اس کو حلال کر لو اللہ کے شریعت کے مطابق۔ وما ذبح علی النصب، اور غیر اللہ کے استھانوں پر جو کچھ ذبح کیا جائے وہ بھی۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے۔ بس ذالکم فسق، یہ سب کے سب گناہ کے کام۔ یہ تیسری آیت شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسی آیت شریفہ کا حصہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے موقع دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، انشاءاللہ اگلے درس میں، درس کا وقت پورا ہوا، کچھ اس کو رکھ دو ذرا جی۔ میرا دوسرے نمبر کا بیٹا جو ہے زبیر، اس کی ساس کا انتقال پچھلے پیر کو ہو گیا۔ بہت قرآن شریف سے ان خاتون کا تعلق تھا، امریڈ کے رہنے والے تھے، اس کی سسرال امریڈ کی ہے، ہم وہاں وہ دفن ہوئی۔ میں چونکہ درس کا ساتھی ہے بچہ، اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک قریبی ساتھی ایک شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہمارا تو ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر، ہر شر، ہر بیماری، ہر صحت، ہر تکلیف، ہر آرام اللہ کی طرف ہمارا ایمان۔ اور اللہ کیسی بھی تکلیف ہو، ایسی تکلیفیں جس کو دنیا کے نزدیک یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو زائل نہیں ہو سکتی، لیکن آپ تو قادر مطلق ہیں۔ اللہ آپ سے دعا ہے کہ ہمارے اس ساتھی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور امت مسلمان میں جتنے بیمار ہیں اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سب کو آپ شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ اپنے ان سارے ایمان والے بندے اور بندیوں کو آپ کی کتاب کی طرف لوٹ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان سب کو اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک سنتوں کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔